السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ زمان پارک کے دن اچھے ہیں نہ راتیں، خان صاحب راتیں جاگ کر گزارتے ہیں اور دن عدالتوں کے چکر کاٹ کر، لیکن اب خبریں کچھ اور ہی آ رہی ہیں۔ گھر کے بھیدی جو ہیں عجیب و غریب قسم کی خبریں سامنے لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی قریبی جو سب سے زیادہ قریب عمران خان صاحب کے، کپڑوں سے بھی زیادہ قریب، وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے جا رہا ہے۔ گرفتاریاں ہیں، اریسٹ وارنٹ ہیں، جو رہا ہونے وہ رہا نہیں ہو رہے، ساتھی ساتھ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف یعنی عمران خان صاحب کے مخالف سائٹ پہ جو عمران خان صاحب کے دو ٹارگٹ ہیں، آرمی چیف اور وزیر اعظم، یعنی حکومت اور فوج، وہ ایک صفحے پر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ صفحہ ایک صفحہ وہ والا نہیں ہے جو عمران خان صاحب کا ہوا کرتا تھا، یہاں ذرا ایک صفحہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ بڑا فیصلہ ہوا ہے ملک کے حوالے سے، جو عدم استحکام تھا اس کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہوگی، آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا مارکہ ایک بار پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ایک جنگ جیت گئے ہیں، وہ اپنے اتحادیوں سے وہ جنگ جیتی ہے انہوں نے۔ تو ساتھ ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سالگرہ ہے آج، تو ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ آج اگر جمہوریت پاکستان میں لولی لنگڑی جس طرح کی بھی ہے تو وہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خون کے صدقے ہے۔ ان کے کارکنوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے تو جانی قربانیاں دی ہیں، اس کے علاوہ دیگر عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ سندھ کے قوم پرست کارکن جو تھے، جو ایم آر ڈی میں تھے، انہوں نے قربانیاں دیں۔ بلوچستان کے کارکنوں نے قربانیاں دیں۔ ایون پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی جو تحریک تھی اس دوران ضیاء الحق کے خلاف، پھر نواز شریف جب مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کی تو اس وقت قربانیاں دیں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے۔ لیکن جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ ظاہر بھٹو خاندان سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو آج جو جمہوریت ہے وہ ان کے خون کی بدولت ہے، جتنی بھی ہے۔ آج اگر ہم بات کر رہے ہیں، آج اگر ہم بول رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے 2011 سے لے کے 2018 اور اس کے بعد 22 سے لے کے مسلسل جس طرح وہ انہوں نے جمہوریت کا یا اظہار رائے کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تو ناجائز فائدہ تو ان کے خون کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن حق جو ہوتا ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خون کی بدولت۔ تو ان کی سالگرہ ہے، پورے پاکستان کو مبارک، کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو اب پیپلز پارٹی والوں کی اور جالوں کی نہیں لیڈر، وہ پاکستان کی لیڈر ہیں، پاکستان کی قائد ہیں، پاکستان کی پہچان ہے دنیا بھر میں۔ بینظیر بھٹو شہید کے نام پر دنیا کے مختلف ممالک میں سڑکوں پر نام ہے، تعلیمی اداروں کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے جو ہے وہ اپنا چیئرز مختص ہیں۔ سو بینظیر بھٹو ایک عالمی لیڈر ہے، پاکستان کی لیڈر ہے، پاکستان کی پہچان ہے۔ تو آج ان کی سالگرہ، ان کے چاہنے والوں کو اور پاکستان کے عوام کو مبارک۔ اچھا جی، اب صورتحال جو ہے بڑی عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے خان صاحب کے لیے۔ خان صاحب جو ہیں وہ اریسٹ وارنٹ، اب اریسٹ وارنٹ ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ کے آ گئے۔ پہلے اریسٹ وارنٹ تھا نا کہ عدالت میں لا کر پیش کیا جائے تاکہ ہم فرد جرم عائد کر سکیں توشہ خانہ کے معاملے میں۔ اب یہ ہے کہ عدالت کو انویسٹیگیشن افسران جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اریسٹ کر لیں، ناقابل ضمانت نہیں ہوگی، گرفتار کر لیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا خان صاحب جب 9 مئی کے واقعات کے بعد جو جے آئی ٹیز بنی تھیں، اس میں ایک جے آئی ٹی نے عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا قلعہ گجر سنگھ، تو خان صاحب نہیں گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے خطرہ ہے، میں پیش نہیں ہو سکتا، مجھے سوال نامہ بھیج دو، میں جواب بھیج دوں گا، یا پھر مجھے ویڈیو لنک پر لے لو، یا پھر گھر پہ آ جاؤ۔ تو گھر پہ آنے کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ بکروں کے صدق وہ جو ہوتا ہے حصار میں لینا پڑتا ہے انویسٹیگیشن افسران کو، وہ جو ہوتی ہے جے آئی ٹی یا جو انویسٹیگیشن کرنے والے آتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ پہلے خان صاحب جو تعاون نہیں کر رہے، تو اب جب تعاون نہیں کریں گے، عدالت اپنا چھوٹی عدالت بلائے گی، عمران خان صاحب بڑی عدالت میں چلے جائیں گے۔ بڑی عدالت اگر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے تو اس کی تشریح اپنی مرضی سے کریں گے۔ تو اب اریسٹ وارنٹ جاری ہونا شروع ہو گئے پراپر، اب گرفتاریاں ہوں گی، اس لیے راتوں کو خان صاحب جاگ کر گزارتے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہے کہ الو بول رہے ہیں زمان پارک میں، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اب لوگوں کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لطیف کھوسہ کے گھر چل کر گئے نا، ورنہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے پورا علاقہ جو ہے ان کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں، تاکہ اپنی جو ہے نا جاگتے رہنا والا سین، تاکہ ان کو یہ احساس ہو خان صاحب کو
یا ان کو یہ کیا ہوتا ہے اطمینان ہو، احساس نہیں اطمینان ہو کہ جی باہر لوگ موجود ہیں، پھر پولیس آئے تو گرفتاری سے بچ جائیں. اب وہ سین نہیں ہے. تو لہذا راتیں، آج کی رات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر آج کی بھاری پڑے گی. گرفتاری سے بچ گیا تو کل کی رات بھی ان کے اوپر بھاری پڑے گی. 2-3 دن پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ جی عمران خان کی گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو تیاریاں کرنے والوں نے ذرا اس کو ڈیلے کیا. خبر ٹھیک تھی، 72 گھنٹوں کا مجھے بتایا گیا تھا کہ 72 گھنٹوں یا اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے، لیکن بعد میں جب میں نے پتہ کیا تھا کہ جی کیوں نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب عدالت کے ذریعے گرفتاری ہوگی. تو اریسٹ وارنٹ عدالت کے ذریعے آ گیا ہے، اب وہ گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. تو رات قیامت عمران خان صاحب کے جو زمان پارک میں ہے، کیونکہ گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب اپنے آپ کو یہاں پر لے کر آ گئے. اچھا اب یہ تو خیر چلتا رہے گا معاملہ، لیکن میں حیران ہوں جو بات سامنے آئی ہے. عمران خان صاحب کے بھیدی ہیں، عمران خان صاحب کی ایک ایک رگ سے واقف ہیں، نس نس سے واقف ہیں. ویسے تو پی ٹی آئی کے سارے لیڈر یہی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں مراد سعید ہو گئے، جس میں سیف اللہ نیازی ہو گئے، جس میں فیصل جاوید خان ہو گئے. تو اس طرح کے لوگ جو ینگسٹرز تھے پی ٹی آئی میں، وہ عمران خان صاحب کو باقیوں سے زیادہ بہتر جانتے تھے، قریب زیادہ رہتے تھے. ہر وقت خان 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 جی حضوری، عمران خان جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن پاکستان کی کال دی تھی، لاک ڈاؤن اسلام آباد پھر لاک ڈاؤن پاکستان ہو گیا تھا، جب سپریم کورٹ نے پاناما کے اوپر عمران خان صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ اٹھا کر پھینک دی تھی، فضول پٹیشن ہے ہم نہیں سنیں گے. اس کے بعد خان صاحب نے جلسے کیے پورے پاکستان میں، اور پھر اڈا پلاٹ جو جاتی عمرہ کے سامنے نواز شریف کے گھر کے طرف جو راستہ جاتا ہے رائے ون روڈ سے، وہ چوراہا ایک چوک کا نام ہے اڈا پلاٹ، تازہ چوک بنایا تھا شہباز شریف صاحب نے، بڑا خوبصورت سا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا، بڑی سڑک چوڑی. تو عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ جی میں نواز شریف کے گھر کے باہر جا کر جلسہ کروں گا. منع کیا گیا، گھر کے باہر مت جائیں، وہاں جلسہ نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال انہوں نے عمران خان صاحب کو پھر کچھ اپنے پارٹی کے دوستوں نے کہا کہ میاں صاحب کے گھر کے اوپر، یعنی عمران خان صاحب کا پرانا شیوا ہے کور کمانڈر ہاؤس کا جلنا. اب میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی والوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کے نام کی سے ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں. اس میں پھر عمران خان کے گھر پر جو ہوا تھا گرفتاری کے لیے اور سرچ وارنٹ کے لیے جو کارروائی ہوئی تھی، اس کو دکھایا جا رہا ہے، اور پھر اس کہا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر آپریشن جو تھا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، وہ ڈرامہ تھا، یہ بتایا جا رہا ہے. یہ پی ٹی آئی نے اب اپنا ایک اور جو ہے وہ پی ٹی آئی گرافکس کے نام سے انہیں ٹویٹر پر یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. وہ تو خان صاحب کا پرانا شوق ہے اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملے کروانا، ان کے گھر کے آگے جا کے احتجاج کرنا. جو اڈا پلاٹ کے آگے جو عمران خان صاحب اڈا پلاٹ پر جو جلسہ کیا تھا نواز شریف صاحب کے گھر کے راستے کے اوپر، اس کا یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا. تو لوگوں کی تربیت کرتے آ رہے ہیں، یہ بات میں کر رہا ہوں 2016 کی. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب مخالفین کے گھر کے آگے جا کر کرتے تھے. تو اب یہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر لوگ گھس گئے، جی ایچ کیو میں لوگ گھس گئے، یہ وہ تربیت ہے شروع سے. گھروں میں گھس کر ماروں گا کہتے تھے نا، گھر میں گھس کر پھینٹا لگاؤں گا، وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کر نکالوں گا گلے سے پکڑ کر، گردن سے. تو بہرحال تو خان صاحب جب وہ لاک ڈاؤن کی انہوں نے کال دی تھی اس جلسے میں، اسلام آباد لاک ڈاؤن اسلام آباد کی، تو اس کے بعد فیصل ووڈا صاحب کراچی سے آئے تھے لاہور، اور انہوں نے کہا تھا ہم لاک ڈاؤن لاہور میں کروں گا. پھر انہوں نے لاہور کے چاروں طرف راستے بتا دیے تھے کہ جی ٹی روڈ پر کہاں سے بلاک ہونا ہے، موٹر وے سے کہاں سے بلاک کیا جائے گا، شیخوپورہ سے جو سڑک آتی ہے وہاں سے کیسے بلاک کیا جائے گا، جو ملتان روڈ آ رہی ہے اس کو کیسے بند کیا جائے گا. اس کے علاوہ باقی جو چھوٹے موٹے سڑکیں ہیں جو لاہور کو کنیکٹ کرتی ہیں دوسرے شہروں سے، ان کو کیسے بند کیا جانا ہے. یہ فیصل ووڈا کا کام تھا. تو فیصل ووڈا عمران خان صاحب کے نس نس سے واقف. انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں ایک انکشاف کیا ہے. ویسے تو کافی ساری باتیں کی، انہوں نے کہا صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنا عمران خان صاحب کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں. انہوں نے عاصم منیر صاحب کو بطور آرمی چیف جو تقرر کا نوٹیفیکیشن تھا اس کی منظوری جو تھی، سمری جو تھی، اس کی منظوری پر دستخط کرنے کے بعد عمران خان کے پاس ہو گئے تھے، اور عمران خان کو باہر اگر کہا تھا کہ جی خان صاحب کی اجازت کے بعد میں نے دستخط کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال ووڈا صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو صد عمر جو ہیں وہ کہہ رہے وہ سانپ تھے، عمران خان صاحب کو وہ غلط راستے پر چلا رہے تھے،
وہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں، خود تھے. تو کہہ رہے ہیں اسد عمر تو چھوڑ گئے، باقی سارے تو عمران خان صاحب کو چھوڑ جائیں گے، لیکن زمان پارک میں گھر میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو عمران خان کے کپڑوں سے زیادہ قریب جو شخصیت ہیں، جو فرد ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے، چھوڑ رہے ہیں. اب کپڑوں سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ مطلب ظاہر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے آگے اشارہ واضح بشریٰ بی بی کی طرف تھا. میں حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کو چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ پرسوں جب یہ اسلام آباد گئے تھے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی اپنے معاملات میں عدالتوں میں، تو اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کو نیب نے طلب کیا تھا، نیب میں وہ جو پیشی کے لیے گئے تھے خان صاحب اندر، تو بشریٰ بی بی باہر گاڑی میں 4 گھنٹے تک بیٹھی رہی تھی، کچھ پڑھتی رہی تھی. پرسوں عمران خان صاحب تو پتہ نہیں وہاں ساتھ تھے کہ نہیں تھے، لیکن گاڑی سے بشریٰ بی بی اکیلی اتری ہیں اور اکیلی عدالت کے اندر گئی ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں جب بشریٰ بی بی کو نیب کے جو یہی نوٹسز تھے توشہ خانہ والے، توشہ خانہ نہیں، القادر والے، القادر ٹرسٹ والے، تو اس میں ان کی طلبی تھی بشریٰ بی بی صاحبہ کی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب ان کو خود پروٹیکٹ کر کے لے کر جا رہے تھے. خود ویسے وہ پہن کر آ جاتے، لیکن اس دن وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ تھے، وہی شیلڈیں ساری تھیں اس کی جو بلٹ پروف کی، لیکن خان صاحب بشریٰ بی بی کو شیلڈ دے کے، ہیومن شیلڈ دے کے کور کر کے ان کو اسکارٹ کر کے اندر لے کر گئے تھے عدالت میں. لیکن پرسوں ایسا نہیں تھا. اب فیصل ووڈا صاحب نے ان مناظر کی وجہ سے بات کی ہے یا فیصل ووڈا صاحب کے پاس کوئی خبر ہے، خدا بہتر جانتا ہے. لیکن کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، عمران خان صاحب کی امیڈیٹ فیملی یعنی بہنیں شہنیں، ان کے ہاں سے یہ خبریں باہر نکل رہی ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی معاملات ٹھیک نہیں ہیں. جتنے قریبی لوگ تھے عمران خان صاحب کے، وہ عمران خان صاحب سے دور جا چکے ہیں. اعظم خان صاحب کہتے ہیں لاپتہ ہیں، پولیس کہتی ہے خود ہی غائب ہو گئے ہیں. مراد سعید صاحب کا پتہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں زمان پارک میں، کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر چلے گئے. سیف اللہ نیازی عمران خان صاحب سے علیحدگی کر کے نکل گئے. آج آ کے عمران خان صاحب کے پاس گھر میں بشریٰ بی بی رہی ہیں اور باقی کوئی اور نہیں ہے قریبی، یا بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں، وہ تو ہر صورت نبھاتی ہیں. تو بہرحال تو یہ فیصل ووڈا صاحب، کیونکہ آج کل بے شک عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات نہ ہوں، لیکن وہ خبر پوری رکھتے ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ فیصل ووڈا نے بات چھوڑی ہے. جب عمران خان صاحب نے ارشد شریف کے قتل کے بعد لانگ مارچ کی کال دی تھی، تو فیصل ووڈا نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ان کا لانگ مارچ خونی ہے، یہ لاشیں چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. ثابت ہوا کیسا ہوا تھا، 9 مہینے ثابت کیا کہ جو کچھ ہو رہا تھا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں فیصل ووڈا کی بات کتنی ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ادھر ادھر سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ کبھی کبھی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے انگوٹھی غائب ہوتی ہے تو اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو میں صبح 4 بجے اٹھا تھا تو رہ گئی ہوگی. اچھا دوسری چیز، ایک بڑی تقریب ہوئی اسلام آباد میں. آرمی چیف بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے. وزیر اعظم ایسے پہلے ہوتے ہیں، وزیر اعظم تھے، آرمی چیف تھے. اس میں جو پاکستان کا جو معاشی بحران ہے، ہماری صنعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ انویسٹ نہیں کر رہے، صنعت کار باہر دوڑے جا رہے ہیں، اپنے لوگ پاکستان کے اندر ان کو شکایت ہے. باہر سے آنے والے وہ کہتے ہیں جی ہم آتے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کا کمڑگیری ہے، جال ہے جس میں پھنس جاتے ہیں. ہم انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہوتے ہیں، یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم خیرات مانگنے آ گئے. مطلب اتنا IMF ترلے نہیں کرواتا جتنا پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کا سسٹم انویسٹرز کو جو بلین آف ڈالرز یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنے گی، 1 ونڈو آپریشن ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جی وفاق الگ اجازت دے گا، پھر صوبوں کے پاس جانا پڑے گا، صوبوں نے دے دی تو ضلع کے پاس جانا پڑے گا، ضلع نے دے دی تو تحصیل کے پاس جانا پڑے گا، تحصیل سے اجازت مل گئی تو یونین کونسل پہ، یونین کونسل نے دے دی تو موضع کے پاس جانا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا، 1 ونڈو آپریشن. بہت اچھا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ کئی بار پہلے بھی ہم نے سنا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. تو بہرحال اب اگر فیصلہ ہو گیا ہوا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس پر عمل ہو. آرمی چیف اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. پہلے بھی وہ جو زمین والا معاملہ تھا 45,000 ایکڑ کا، وہ اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ فوج نے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے اس کو زمینوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. بڑے بڑے وہ جو تھے باہر سے آنے والے ایگریکلچرسٹ، تو یہ اسی طرف ایک قدم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ معاملات ایسے نہ ہو کہ بھئی یہ فوج ہی چلاتی رہے، نہیں،
سیاستدان اس کو دیکھیں، جہاں کچھ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو گھی جہاں سے سیدھی انگلی سے نہ نکلے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے، تو بے شک آپ وہاں پہ فوج کو استعمال کر لیں، لیکن معاملات سویلینز کے پاس رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آخری چیز جو ہے آصف زرداری صاحب والی، میں نے آپ کو خبر دی تھی، یہ ذکا اشرف صاحب کو آصف زرداری صاحب پی سی بی کے چیئرمین بنانا چاہ رہے تھے۔ میاں صاحب نے بھی سیٹھی صاحب کو سمجھایا تھا کہ یار نہ کرو، اب جا کر جیو پر بیٹھ جاؤ، منیب فاروق چلے گئے ادھر، آپ جا کر بیٹھ جاؤ وہاں پر، ہمارا جھنڈا اٹھاؤ نا، بہت ہو گیا، آپ بار بار چیئرمین پی سی بی بنیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، اچھا نہیں مطلب لگتا۔ تو بہرحال سیٹھی صاحب لگے ہوئے تھے، امید انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، لیکن فائنلی آصف زرداری صاحب کی کیونکہ لنگوٹیے یار ہیں، ذکا اشرف صاحب بچپن میں ساتھ رہے بڑے بڑے، اور پیپلز پارٹی کے فائنانسر بھی ہیں ذکا اشرف، تو انہوں نے فائنلی ذکا اشرف صاحب کا فیصلہ ہو گیا۔ نجم سیٹھی صاحب نے پھر کل ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ جی ساڑی توبہ بھائی، میں اب نہیں چاہتا کہ وزیر اعظم اور آصف زرداری میں وجہ تنازع بنوں، لہٰذا میں وتھڈرا کرتا ہوں، اور یہ تنازع جو ہے وہ پی سی بی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، عدم استحکام رہتا ہے، لہٰذا میں وتھڈرا کر رہا ہوں، بیسٹ آف لک۔ سیٹھی صاحب چلے گئے، تو زرداری صاحب نے منوا لیا نواز شریف صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے پاس زرداری صاحب کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاور شیئرنگ جو فارمولہ بنا تھا، اس فارمولے کے تحت جس بھی پارٹی کے پاس جو وزارت ہوگی وہ کلی ان کے پاس اختیارات ہوں گے، کریڈٹ ڈسکریڈٹ اس پارٹی کا ہوگا۔ اسی بنیاد پر یہ طے ہوا تھا کہ جس کے پاس جو وزارت ہے، پوری کی پوری وزارت۔ جب بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنے تھے تو اگلے کچھ دنوں کے بعد طارق فاطمی صاحب کو معاون بنایا گیا تھا خارجہ امور پر وزیر اعظم کا، تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی پھر میں وزارت چھوڑ دیتا ہوں، تو شہباز شریف صاحب نے طارق فاطمی صاحب کو وتھڈرا کر لیا تھا، تاکہ وزارت پھر وہ جو ہنا ربانی کر اسٹیٹ منسٹر خارجہ امور پر، جس طرح پھر بی آئی ایس پی میں وزیر ہیں شازیہ بری صاحبہ، تو اسٹیٹ منسٹر یا مشیر ہے اس میں ہمارے دوست فیصل کریم کنڈی صاحب، تو پوری کی پوری منسٹری۔ تو یہ جو اصول تھا، اس اصول کے تحت آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی نہیں، چیئرمین ہمارا بنے گا، تو لہٰذا احسان مزاری صاحب اس پر ڈٹ گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے۔ تو فائنلی وزیر اعظم صاحب نے جو 2 نامزدگیاں بھیجی ہیں ان میں ذکا اشرف ہیں، تو ذکا اشرف ہی ہو جائیں گے، باقی ایک پروسیجر ہوتا ہے بورڈ آف گورنرز کا، وہ ووٹ شوٹ کر لیں گے، گورننگ باڈی کا، تو گورننگ بورڈ کا وہ ووٹ شوٹ کر لیں گے، ذکا اشرف صاحب بن جائیں گے چیئرمین۔ تو زرداری صاحب نے یہاں اپنے اتحادیوں کو بھی جو ہے وہ اپنے اصولوں کی بنیاد پر چت کیا ہوا ہے۔ تو سیٹھی صاحب اب دیکھیں ان کو پاس کیا ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ٹی وی پر جاتے ہیں واپس یا کوئی اور کام کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔